بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ السلام علیکم. اور حسب وعدہ میں دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میری مووی دیکھی اور حوصلہ افزائی کی اور انفارمیشن کو اپنے لیے مفید سمجھا. اور اسی لیے میں دوسری آپ کو سب سے زیادہ جو مجھے اصل میں سوال میسنجر پہ اور واٹس ایپ پہ آئے ہیں وہ سوال یہ ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت تو آپ نے بتا دیا یہ حالات ہیں، لیکن ہمارا ویزا لگا ہوا ہے یا ہم ویزا لگوانے جا رہے ہیں، تو کیا ہم اس وقت وہاں چلے جائیں کیونکہ ہمارا ویزا لگ چکا ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ جب ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہوتا ہے، جب آپ بہت کچھ سنا، بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں آپ نے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہتر ٹائم ہے کہ ہم اس وقت موو کر لیں. مگر یقین جانیے پوری دنیا میں جس طرح پاکستان میں اور سعودی عرب، دبئی، انڈیا میں حالات خراب ہیں، نوکریاں کم ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، مہینوں میں کیا ہوگا، دنوں میں کیا ہوگا، بالکل اسی طرح سیم ترکی کے بھی حالات ہیں. تو آپ لوگوں کو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کے ویزے لگ گئے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ 3 سے 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو اپنے ویزے کو استعمال کرنے کا. تو جو آپ کی ویلیڈیٹی ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ ویزا آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ میکسیمم ٹائم لگائیں اور اس کے بعد اس ویزے کو آپ استعمال کریں. دوسری اہم بات یہ کہ اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ویزے کے لیے جو ڈیٹ آپ دیں وہ ڈیٹ ہی اسی طرح سے دیں کہ مارچ اپریل کی دیں. اس میں تو آپ کو ویزا اسی وقت ملے گا اور اس کے اور آگے 6 مہینے جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی ہوگی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ویزا لگ جاتا ہے آپ ایکسائٹمنٹ میں بہت بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں اور ان فیصلوں کا ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے اگر صرف آپ گھومنا آنا چاہتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے تو اگر آپ ترکی موو ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے، ارادہ کیا ہے فیوچر کا. میرے پاس ڈھیروں سوال یہ آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا ویزا لگ گیا ہے، کیا آپ ہماری مدد کریں گی، ہمیں نوکری دلوا سکتی ہیں، کس جگہ ہمیں رہنا چاہیے، کہاں جو ہے وہ ہم گھومنے جا سکتے ہیں. تو پہلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو تھوڑے سے حالات بتائے تھے کہ اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے، اور اس میں بھی میں یہ ریپیٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں، مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان، انڈیا یا سعودی عرب سے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ، اگر آپ کا ویزا لگ چکا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو آپ ضرور آئیں. لیکن پلیز آپ یہ کوشش کریے کہ اپنا کوئی چیز وائنڈ اپ نہ کریں اور اپنی فیملی کو لے کے مت آئیں. آپ کے پاس 15 دن کا یا 20 دن کا ویزا، نارملی 15 دن کا ویزا ہوتا ہے اور بعض اوقات 20 دن کا بھی لگا دیتے ہیں ویزا. تو وہ وقت آپ کے لیے انف ہے کہ آپ تھوڑے بہت حالات دیکھ سکتے ہیں، علاقوں کو دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں سے بات کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کیا حالات ہیں، نوکری کے کیا حالات ہیں، کون سے علاقے. کیونکہ جب آپ آتے ہیں اور آپ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں تو آپ کا فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ معلومات حاصل کر سکیں. تو میں اپنی موویز جو ہے نا یہ تھوڑے سے اسپیسیفک ٹاپکس کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی، ادروائز یہ بہت بڑی ہو جاتی ہے مووی اور پھر مصروف زمانہ ہے، ٹائم ہوتا نہیں ہے سب کے پاس. تو اس مووی کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے ویزے جو ہیں وہ آپ کے پاس لگ گئے تو برائے مہربانی اگر آپ اس کو اپنے وزٹ کو پرولونگ کر سکتے ہیں تو پرولونگ کریں. اگر آپ گھومنے آ رہے ہیں یا پھر اگر آپ یہاں پر نوکری کی غرض سے آ رہے ہیں، کیونکہ نوکریاں استنبول میں اور ترکی میں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں اور دن بہ دن حالات جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. کیونکہ ترکی نے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سالوں سے ایک اپلیکیشن اس کی جو ہے وہ پروسیس میں ہے کہ وہ یورپین یونین کا ممبر بننے کے لیے، اور ابھی لاسٹ ویک بھی میٹنگز ہوئی ہیں. تو کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو دی گئی ہیں، تو وہ اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کر رہے ہیں، انلیگل جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے روانہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے جو ہے ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک نیا چینج ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے. تو اس لیے فرض کیجئے اب کوئی یہ کہے اگر کہ جی میں نے اپنا سارا وائنڈ اپ کر دیا ہے، نوکری چھوڑ دی ہے اور میں فوراً آنا چاہ رہا ہوں، اور تو ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے آپ نہ پاکستان کے رہیں اور نہ استنبول ترکی کے رہیں.
تو لیکن اگر آپ کے پاس یہ انٹینشن ہے کہ آپ جا کے وہاں گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس وقت بہترین ٹائم ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ لاس میں بھی چینج ہو جائیں، اور آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہاں آ کر کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کا انٹینشن ہے گھر دیکھنے کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ ریسرچ کریں پہلے، اور اس کی میں 2-3 موویاں میں نے جو اپنے ٹاپکس لکھی ہیں ایٹ لیسٹ 3 سے 4 اس کی میری موویاں ہوں گی، کیونکہ بہت واسٹ ٹاپک ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہاں گھر حاصل کرنے کے لیے، کیا کیا فراڈس ہیں، کس جگہ پہ گھر لینا چاہیے، کہاں نہیں لینا چاہیے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ یہ فوکس کریں کہ اگر آپ گھر خریدنے آنا چاہ رہے ہیں یا سیٹلڈ ہونے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے نہ آئیں، بالکل بھی اپنے سیٹ اپ کو نہ ختم کریں، اکیلے آئیں یہاں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 15 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے 15 دن کا ویزا ہے، آپ نے 10 سے 12 دن کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا اور گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن دے دی کہ آپ بھی اسٹے کرنا چاہتے تو فرسٹ ٹائم ایزیلی آپ کو 1 سال کا اسٹے مل جاتا ہے۔ آج تک کی جو انفارمیشن ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ٹمارو جو ان کو کل کوئی نیا قانون آ جائے اور وہ بند کر دیں، ابھی تک کا یہی ہے کہ 1 سال کا پہلی دفعہ میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے، اسٹے ویزا۔ تو اس کے لیے بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم آپ کو 3 سے 4 مہینے اسٹے کرنا ہوگا، انلیس انٹل کہ آپ کا کارڈ جب تک نہ آ جائے، کنفرمیشن نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر فرض کیجیے آپ نے اتنی فیس دی، گھر کرائے پہ لیا، اسٹے کیا، اور اس سے پہلے آپ نے 1.5 سے 2 مہینے میں کہا کہ نہیں مجھے تو واپس پاکستان جانا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے، اور آپ کو دوبارہ بہت ممکن ہے کہ 3 سال کے لیے بین کر دیں اور 3 سال تک دوبارہ آپ انٹر نہ ہو سکیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کیجیے۔ اگر آپ رک سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو لے کر آئیں تو آپ کوشش یہ کریں، اور یا نوکری کے لیے بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 2 سے 3 مہینے آپ اچھی طرح سے ٹرکی زبان جو ہے وہ سیکھیں، کم از کم جو روزمرہ کے استعمال کے جملے ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب پہ آپ کو بے تحاشا موویز مل جائیں گی، اور اگر آپ ویسے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، مووی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب کے ولاگز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ویسے ہی اگر سرچ کریں گے سرچ انجن میں جا کے تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹ ایسی مل جائیں گی کہ جس سے آپ بہت آسانی سے ترکی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی لینگویج ایبیلٹی جو ہے اس کو بڑھائیے اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ نو ڈاؤٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جابز نہیں ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جب آپ ان کی زبان ہی نہیں سمجھیں گے، جو آپ کا مالک ہے، جس جگہ آپ جاب کر رہے ہیں، جب ان کی انسٹرکشنز، ان کی ڈیمانڈز آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ پروسیجر نہیں سمجھ سکتے، تو آپ جاب کیسے کریں گے؟ آپ فرض کیجئے اگر کسی ریسیپشن پہ آپ کو جاب ملتی ہے تو جو آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے، تب جب وہ کچھ بولیں گے آپ ان کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں نا۔ تو آپ جو ہے اپنی لینگویج کو بہتر کریں۔ یہ جو عرصہ فیبری مارچ کا خصوصاً 2 مہینے، اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زبان کو بہتر کریں۔ لینگویج پہ عبور حاصل تو نہیں کر سکتے 2 مہینے میں، مگر چھوٹے موٹے جملے جو ہیں، اگر آپ یہ ٹارگٹ دیکھ لیں کہ آپ کو روزانہ 3 سے 5 سینٹنسز جو ہیں وہ یاد کرنے اور اسی کو دہرانا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں گنتی یاد کر لیجئے، تاکہ پیسے کا لین دین، خریداری، ہر چیز میں آپ کو گنتی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس سے مانوس ہو جائیے، گھر میں بیٹھ کے کوئی چیز وائنڈ اپ نہ کریں۔ اور اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو گھر لینا کوئی، ویسے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 ویکس کا کام ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ آئیے پیسے لے کر اور یہاں پر آپ کو گھر دلا دیں گے، لیکن اس جلد بازی میں کہیں آپ کسی بڑے مسئلے میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہے۔ یہاں کی بلڈنگ کا اسٹرکچر، علاقہ، کس فلور پہ ہے، کون دلا رہا ہے، تو بہت ساری، کیونکہ ملٹی کلچرل ہے نا، بہت سارے مختلف ممالک کے لوگ یہاں ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس پہ یقین کریں، کس پہ یقین نہ کریں۔ تو وہ تو میں آپ کو بعد میں اس کی ڈیٹیلز دوں گی ضرور انشاءاللہ تعالی،
لیکن ابھی میرا صرف یہ تھا کہ کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے بالکل تیاری کر لی ہے اور آپ جاب کا انتظام کر لیجئے یا ہمارے لیے گھر کرائے پہ دیکھ لیجئے وہاں پر. تو میں نے ہر ایک کو یہی جواب دیا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہیں تھوڑا عرصہ رک جائیں وہاں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور گھر خریدنے کی ان کی آپشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہاں پہ پراپرٹی خرید لیں. پراپرٹی خریدتے ہیں آپ تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ پراپرٹی اگر آپ نے لے لی تو آپ کی پوری فیملی کو جو ہے وہ ریزیڈنسی پرمٹ مل جاتا ہے اور آسانی سے وہ ہر سال رینیو بھی ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو ریزیڈنسی پرمٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کا میڈیکل اور اسکولنگ بچوں کی یہ دونوں چیزیں فری ہو جاتی ہیں، تو تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ پھر بھی آنے والے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں، ریسرچ کریں، سرچنگ بہت زیادہ کریں اور مختلف لوگوں کو سنیں دیکھیں، اور کسی کے بھی کہنے پہ کوئی اتنا بڑا قدم مت اٹھائیں. اپنا آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے مالی حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے سرکمٹینسز بہتر جانتے ہیں. کتنی فیملیز ایسی ہیں کہ وہ اس جلدی جلدی میں کہ پھر بعد میں ویزا ملے نہ ملے ابھی جلدی سے چلے جائیں اور آ گئے ہیں بچوں کو لے کے اور یہاں پر آ کے پریشان ہیں. کیونکہ جب بچے آتے ہیں تو بچوں کو اسکولوں میں آپ جب بھیجتے ہیں تو ان کو لینگویج کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور وہ اسکول جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ ٹیچر بھی ترکی بول رہی ہے، بچے دوست بھی ترکی بول رہے ہیں، نہ کوئی دوست بن رہا ہے نہ ٹیچر کی بات سمجھ رہے ہیں. تو پھر پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں، بچوں کو کیسے سنبھالیں. پھر جب آپ اپنا ملک بدلتے ہیں تو ایک ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ہر چیز نئی ہوتی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں آپ کو میری جو مشورہ ہے آپ سے اس ویڈیو بنانے کا کہ کوشش آپ یہ کریں کہ حد الامکان کہ اپنی لینگویج پہ فوکس کریں، اپنی زبان جو ہے وہ بہتر سیکھنے کی کوشش کریں ترکی. اور جب آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ عام بول چال کی زبان سمجھ میں آنے لگے گی اور آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نوکری کے یہاں بہت مواقع ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور بہت بہت شکریہ یہاں تک بات سننے کا میری. کافی ابھی میں نے کوشش کی تھی کہ میں 3-4 منٹ کی ویڈیو بناؤں مگر اسٹل باتیں اتنی زیادہ ہیں نا کرنے کے لیے تو وہ گڈ موڈ ہو رہی ہیں. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ جو اور آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں نا ان لوگوں کو بھی مل جائیں. اور اگر کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹس میں دیجیے گا، میں ضرور کوشش کروں گی کہ جواب دوں. اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.